رہے گا. یا اللہ ہم 10 بائی 10 کے کمرے میں اگر ایک طرف خون رکھیں, ایک طرف گوبر رکھیں, ایک طرف دودھ رکھیں, 12 گھنٹے کے بعد کھولتے ہیں تو دودھ پینے کے لائق نہیں رہتا. اے میرے رب اتنے بڑے پیٹ میں اللہ. اور دیکھا تو آپ پھٹا پرانا کپڑا پہنے تھے اور پیوند لگا ہوا تھا. تو ان سربراہ شخصیات جس میں عدلہ صحابہ تھے, انہوں نے کہا حضرت بہت قیمتی لباس خرید کر لائے ہیں, آپ اس کو زیب تن کر لیجئے اور یہ پھٹا پرانا کپڑا اتار کے رکھ دیجئے, اور پھر پیوند لگا ہوا ہے مزید اس میں. کیا کہیں گے لوگ؟ اس وقت کی دونوں سپرمو پاور یہ رومی اور ایرانی آپ کا نام سن کے کانپتے ہیں, اور جب اس لباس میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ سربراہان مملکت اسلامیہ اتنا معمولی اور بھی پھٹا پرانا وہ بھی پیوند لگا ہوا کپڑا پہنتے ہیں. ہم لوگوں کی ناک کٹ جائے گی, لہذا اس کپڑے کو اتار دیجئے اور یہ جو بہت بیش بہا قیمتی لباس لائے ہیں اس کو آپ سے بے تن کر دیجئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا لباس مجھ کو عزت نہیں دے گا, لباس بولو مجھ کو عزت نہیں دے گا, پاک پروردگار مجھ کو عزت دے گا. اللہ فرماتا تعز من تشاء و تذل من تشاء, عزت اللہ دیتا ہے, ذلت اللہ دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. تو میں اپنے تمام شاگردوں سے میں رہوں نہ رہوں اللہ کے واسطے آپ لوگ مخلصانہ جلسے میں شرکت کیجئے گا انشاءاللہ, اور کبھی اس چکر میں نہ پڑیے گا کہ مجھ کو اسٹیج پر بلایا گیا, مجھ کو دعوت دی گئی کہ نہیں. ہم اللہ کے دین کی خادم ہیں, جو ہم سے اچھا اگر کوئی ہے تو اس کو پڑھا دیا جائے, ہم بیٹھے رہیں گے. کیا جاتا ہے بھائی, اس میں کیا جاتا ہے؟ اور اگر آپ اس جذبے کے ساتھ اس پر بیٹھیں گے کہ مجھ سے افضل کوئی شخص ہے جو مجھ سے اچھا اسلام کے لیے کنونس کر سکتا ہے, تو آپ کے دل میں ہی خود یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ مجھ کو رہنے دیا جائے, انہی کو پڑھا دیا جائے, تاکہ دین کا ایک پیغام جائے. اللہ ہو گیا جلسہ تو حضرات ہو گیا. واہ واہ واہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پیغام کربلا کانفرنس, مسلک اعلی حضرات فیضان دلگرام شریف, نعرہ حیدری. خلوص کسے کہتے ہیں؟ میں قرآن کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں. خلوص خالص پیورٹی کسے کہتے ہیں؟ بہت غور سے سنیے. یہ بچے کیوں شور کرنے ادھر؟ اے بچوں چپ رہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. بے شک, اور اللہ تعالیٰ نے کس کو خطاب کیا ہے؟ مومنین کو خطاب کیا ہے. بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں ایک عبرت کا سامان ہے. کیا عبرت کا سامان ہے؟ اس سے پیورٹی سیکھو, خلوص سیکھو, مخلص بننا سیکھو. دودھ سے اللہ دودھ سے پیور بننا سیکھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے. وَإِنَّ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا, میں ہم تم کو اے بندو پلاتے ہیں مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ, جانور کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے اور گوبر ہوتا ہے, اور انہیں دونوں کے بیچ سے لبنن خالصاً سائغاً للشاربین, ہم خالص پیور
دودھ نکالتے ہیں، اللہ، جو پینے والوں کے حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ ذرا تشریح کرنی پڑے گی، اتنی جلدی نہیں سمجھیں گے آپ۔ دیکھو، پیٹ ہے جانور کا، آپ نے اس کو چاہے جس رنگ کا چارہ کھلایا، چاہے آپ نے اس کو کھلی کھلایا، چاہے بھوسا کھلایا، چاہے چنا کھلایا، کچھ بھی کھلایا، عقل تو کہتی ہے کہ جیسا چارہ دیا گیا تھا دودھ بھی ویسے آتا ہے، دودھ بھی ویسے آتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے نہیں، تم اے بندو چاہے جس رنگ کا چارہ کھلاؤ گے ہم دودھ سفید سفید دیں گے۔ اور پھر جو دودھ آتا ہے نا، ایک طرف خون اور ایک طرف گندگی، گوبر، اور اس کے بیچ سے اللہ تبارک تعالی خالص پیور سفید دودھ کی نہر نکالتا ہے، اے بندو جس کو تم لوگ پیتے ہو۔ اللہ، اچھا بتائیے، ابھی 10x10 کا کمرہ ہے اور ایک بالٹی میں 10 لیٹر کی بالٹی ہے، اس میں آپ خون رکھ دیجئے اور 10 لیٹر کی بالٹی اس میں دودھ رکھ دیجئے اور 10 لیٹر کی بالٹی اس میں گوبر بھر کے رکھ دیجئے اور 10x10 کا کمرہ لاک کر دیجئے۔ آپ 12 گھنٹے کے بعد دور دور رکھے ہیں، جب آپ دروازہ کھولیں گے تو دودھ پینے کے لائق، بولو، دودھ پینے کے لائق نہیں رہے گا۔ یا اللہ، ہم 10x10 کے کمرے میں اگر ایک طرف خون رکھیں، ایک طرف گوبر رکھیں، ایک طرف دودھ رکھیں، 12 گھنٹے کے بعد کھولتے ہیں وہ دودھ پینے کے لائق نہیں رہتا۔ اے میرے رب، اتنے بڑے پیٹ میں، اللہ اللہ اللہ، اتنے بڑے پیٹ میں اے اللہ تو کیسے نکالتا ہے؟ وہ کہے گا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علی۔ اب سمجھ گئے آپ؟ بولے سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی؟ پیورٹی اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خلوص۔ اچھا ذرا سے اب دیکھیے، پیٹ ہے، جانور کا پیٹ ہے، یہاں پیٹ بگڑ جاتا ہے تو حالت خراب جاتی ہے۔ جانور کا پیٹ ہے، کہیں گوبر کی ذرا سی آلائش دودھ میں آ جائے، خون کی آلائش بولو دودھ میں آ جائے، پیو گے؟ بولو پیو گے؟ رنگین دودھ ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا۔ تو خدا کہتا ہے جیسے تم پیور دودھ چاہتے ہو، کیا بولو؟ پیور دودھ چاہتے ہو، نہ اس میں خون کی رنگت ہو، نہ اس میں گوبر کی بدبو ہو، ایسے ہی میرے بندوں میں تم سے عبادت بھی خالص چاہتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ کیا چاہتا ہوں بولیے؟ نہیں سمجھ میں، تقیم تک میں نہیں آ رہی ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی تو کہانی سبحان اللہ کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب وہی ہے نا، ہاتھ پاؤں پھینکو، کرسی توڑ ڈالو تو لا حول ولا قوت۔ کرسی پڑھیے اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو انسان کو مخلص ہونا چاہیے۔ میں بتاؤں آپ کو، ہمارے مرشد گرامی حضور جلالت العلم حافظ ملت علیہ الرحمہ و رضوان اتنے بڑے مخلص تھے، اتنے بڑے مخلص تھے کہ ایک مرتبہ، بھئی آپ لوگ آواز نہیں بند کریں گے؟ کیا طریقہ ہے سب؟ میں نے اعلان کر دیا ہے، کرسی آگے خالی ہے، آپ آگے چلے آئیں، آواز نہ کریں۔ ایک جگہ حضرت سائیکل سے تقریر کرنے کے لیے گئے، بولیے، اور
اس وقت کا بہت بڑا خطیب سائیکل وہ چلا کے لے کے گیا تھا. اس وقت کا بہت بڑا خطیب جی ہاں وہ طالب علم تھے اس میں, اور 5 کلومیٹر گئے تھے. اندھیری رات تھی, راستہ صحیح نہیں تھا, گرتے پڑتے آئے, اور اس نے نہ حضرت کو کچھ دیا نہ اس طالب علم کو. اشرفیہ کو 3 روپیہ چندہ دیا, جی اشرفیہ کو 3 روپے اور چندہ. کہا اس نے کہ حضرت یہ اشرفیہ کی چندہ رہے. تو وہ طالب علم جو سائیکل چلا کے آ رہے تھے کہنے لگے حضرت چلو میں تو طالب علم ہوں, کوئی بات نہیں, مگر آپ کو دینا چاہیے. وہ تو دیا بھی تو اشرفیہ کو چندہ دیا. حضرت نے فرمایا عجیب, اشرفیہ کو دیا نا, اشرفیہ کو میں اپنا خون جگر پلا رہا ہوں. اللہ واہ واہ واہ. اشرفیہ کو میں اپنا خون جگر پلا رہا ہوں, تو اگر مجھ کو وہ نذرانہ دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا کہ مجھے اس سے خوشی ہوئی اس میں میری اشرفیہ کو دیا. اللہ اللہ. اقبال کہتے ہیں نقش ہیں سبنا تمام خون جگر کے بغیر. کیا کہنا. ایک بہت بڑے پیر و مرشد اور بہت بڑے خاندان کے عالم کبیر مرشد اعظم تھے, برطانیہ گئے, سنی علماء کی بیٹھک ہوئی, تو اس وقت ان عالم دین نے کہا تھا جیسے حافظ ملت نے الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں بنایا ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک ادارہ ایسے ہی بناؤں. علامہ قمر الزمان صاحب نے جانتے کیا کہا تھا, حضرت ٹھیک ہے آپ چندہ اندہ سب کر لیں گے, مگر خلوص حافظ ملت کہاں سے لائیں گے. اللہ اللہ. خلوص بولو حافظ ملت کہاں سے لائیں گے. تو حضرات خلوص جہاں بھی ہوتا ہے نا بہت چمک ہوتی, بہت چمک ہوتی. سبحان اللہ. تو کبھی اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ میں اسٹیج پہ جاؤں تو واہ واہ ہو, آ گئے حضرت نعرہ لگاؤ, سب چکر ختم کرو. دین کے ہم خادم ہیں, جب بھی موقع مل جائے خدمت کرتے رہنا چاہیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی مولانا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے بچے بہت بھٹک رہے ہیں. یہ کانفرنس کیا ہے, پیغام میں بولیے, ارے بولو بھائی, پیغام میں کربلا کانفرنس. تو پیغام میں کربلا کانفرنس کیا ہے, بولیے کیا ہے. آپ اسی کے لیے آئے ہیں نا کہ پیغام کربلا, پیغام کربلا آپ سنیں نا بھائی, سچ بولنا. پیغام میں بولو کربلا, سچ بولنا. سب سے بڑی چیز دنیا میں کیا ہے, سچ بولنا. حضرت علی مولائے کائنات کا آج میں نے ایک قول پڑھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کتنا بڑا نادان ہے, جھوٹ بولتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے. اللہ اللہ. جھوٹ بولتا ہے اور پھر بولو دعا مانگتا ہے, اور دعا مانگ مانگ کے تھک جاتا ہے اور کہتا ہے میری دعا قبول نہیں رب کر رہا ہے. اللہ. ارے جھوٹ چھوڑ دے, رب دعا قبول کر لے گا. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ. بات سمجھ میں, جھوٹ بولنا بولو چھوڑ دے, بولو جھوٹ بولنا بولو چھوڑ دے, رب دعا بولو قبول کر لے گا. اللہ. تو جھوٹ بولنا چھوڑو. آج ہمارے بچے منشیات کے شکار ہو رہے ہیں, شراب بہت پی رہے ہیں, گٹکا کھا رہے ہیں, پکار کھا رہے ہیں, کڈنی برباد جا رہی ہے. کتنے گاؤں ایسے ہیں کہ 10 کیس جناب والا وہاں پر ایسے ہیں کہ جو منشیات کے نتیجے میں ان کی سب کچھ برباد گئی, اعضائے رئیسہ برباد گئے. اب وہ قبرستان جانے کے منتظر ہیں. اللہ اللہ. یہ پیغام حق, پیغام کربلا کانفرنس آپ کو آپ کی انسانیت بتانے کے لیے
آپ کی مانوتا بتانے کے لیے، آپ کے دین اور دھرم کو بتانے کے لیے، آپ کو مہذب شہری بنانے کے لیے، انسانیت اور مانوتا سکھانے کے لیے آپ حق کے راستے پر رہیں، اس لیے اس کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے۔ حضرات، آج افسوس ہوتا ہے کچھ بچے ہمارے اتنے ناسمجھ ہیں کہ جلسے میں نہیں آئیں گے، علماء کی تقریر نہیں سنیں گے۔ انہیں زوم کس بات کا ہے؟ زوم اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس ہے اسمارٹ فون، ہم یوٹیوب سے معلوم کر لیں، گوگل سے سرچ کر لیں، ہم نیٹ سے معلوم کر لیں گے، جو بھی چاہیں گے ہم، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ ایک بات سن لو، جو نیٹ میں یوٹیوب میں جو فیڈ کیا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ وہ سچا صادق مسلمان ہے، اہل سنت والجماعت؟ کتنے یہودیوں نے اسلامیات کے موضوع پر انہوں نے جناب والا مضامین ڈالے ہیں، مواد ڈالا ہے، اور انہوں نے ایسی بدماشی اس میں کیا ہے کہ آپ اس پر اعتقاد کر لیں گے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسلامیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ بولیے کتنے لوگ سمجھ میں رہے؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا دیکھیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ، یہ خاموش ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ بہت سے مضامین یہودیوں نے ڈالا ہے، نصرانیوں نے ڈالا ہے، غیر مسلموں نے ڈالا ہے، اللہ۔ لہذا یوٹیوب اگر آپ کبھی دیکھیں بھی تو کوئی مضمون آپ کو ملے تو اپنے علماء سے اس کی تحقیق کرائیے۔ کیا اس کے بولیے؟ اس کی تحقیق کرائیے کہ حضرت یہ چیز صحیح ہے کہ یہ چیز غلط ہے، اور نہ قرآن کہتا ہے عاملتن ناصبتن تصلا نارن حامیہ، یعنی عمل بھی کر رہا ہے، مشقت بھی جھیل رہا ہے، پھر بھی جہنم میں جائے گا۔ ابھی آج دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب لائٹس ہمارے گھر میں صحیح نہیں رہتی تو میں سوچتا ہوں کہ اب کتاب تو نہیں دیکھ پاؤں گا، تو میں بھی اسمارٹ فون استعمال کرتا ہوں، تو اسی کو اندھیرے میں جب کھول لیتا ہوں تو دیکھا کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، دیکھیے اب یوٹیوب پہ موجود ہے، اب پگڑی وڑی باندھے ہوئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ امام عالی مقام کا سفر جو تھا وہ کوفہ کی طرف تھوڑا تھا، وہ تو ملک شام جا رہے تھے، یزید کے پاس جا رہے تھے۔ اب دلیل جاننے کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب مکے سے کوئی چلے گا تو اور کوفہ جائے گا تو کربلا پڑتا ہی نہیں ہے، کربلا تو اس وقت پڑے گا جب ملک شام کا جانے کا قصد ہوگا، تب کربلا پڑے۔ دلیل بھی دے رہا ہے۔ آپ اتنے بھولے بھالے ہیں کہ اس طرح کی مضامین آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے، آپ مولویوں سے جھگڑا کریں گے، جانتے ہیں؟ اب سن لو، اس کے اس بات کا جواب حضرت زینب نے دے دیا ہے۔ کہاں؟ بولو، یزید کے دربار میں دے دیا ہے۔ یہ بہن زینب کا جو موقف ہے یہی حسین کا موقف تھا۔ جو دمشق کی جناب والا دربار میں حضرت زینب نے خطبہ دیا ہے، سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ حضرات، تو اس طرح کے بہت سے اگزامپل میں پیش کر سکتا ہوں، لہذا اللہ کے واسطے آپ یوٹیوب پر اگر کوئی چیز دیکھیں بھی تو علماء سے بولو، اس کی ویریفائی کریں، اس کی تحقیق کریں، یہ چیز صحیح ہے کہ یہ چیز بولو غلط ہے۔ اس لیے کہ سب مواد ڈالنے والے اس میں سب علماء اہل سنت والجماعت ہی نہیں ہیں، ہر فرقہ کے لوگ ڈالیں۔ حضرات، محبت اہل بیت جانتے کیا ہے؟ فرض ہے۔ کیا ہے بولیے؟ فرض ہے۔ ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو، اے لوگو، میں تم سے جو کچھ بھی میں نے تم کو دیا ہے
قرآن دیا، عرفان خدا دیا، صراط مستقیم دیا، شریعت دیا، اس کے بدلے میں تم سے یہ پیسہ ویسا نذرانہ نہیں مانگتا ہوں. مودہ، میری قرابت داروں سے محبت رکھو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرابت دار، اللہ اکبر. اسی لیے حضرت امام شافعی نے جانتے کیا کہا؟ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اہل بیت اطہار، آپ سے محبت فرض عین ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری. تو دیکھو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ذرا سے اہل بیت اطہار کی تعریف سن لیں تو شیعت کا الزام لگا دیتے ہیں. ایسے بھی بیوقوف لوگ. تو ہم پر یہ پہلا حادثہ نہیں ہے. امام شافعی پر بھی لوگوں نے الزام عائد کر دیا. امام شافعی تو رافضی ہو گیا. امام شافعی تو رافضی ہو گیا. امام شافعی نے پھر ایک شعر کہا جواب میں، لو کان رفضا حب آل محمدی فلیشہدی الثقلان انی رافضی. اگر محبت اہل بیت کا نام شیعت ہے تو اب دونوں جہاں کے لوگ گواہ ہو جائیں آج سے میں شیعہ ہوں. جاؤ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، پیغام کربلا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور حافظ ملت. کیا سمجھے آپ؟ محبت اہل بیت کا نام شیعت نہیں ہے بلکہ محبت اہل بیت کا نام سنیت ہے. محبت اہل بیت سنیوں کے یہاں کس طرح سے ہوتی ہے اور محبت اہل بیت شیعہ کے یہاں کس طرح سے ہوتی ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. وہ کہتا ہے جب تک آپ خلفائے ثلاثہ پہ تبرہ نہیں بکو گے، ابو بکر و عمر عثمان پر جب تک بولو تبرہ نہیں بکو گے، تب تک محبت اہل بیت کا حق نہیں ادا ہوگا. اور ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے مدحت صدیق بھی ہو، مدحت فاروق بھی ہو، مدحت عثمان بھی ہو، اور اہل بیت اطہار کی عظمت بیان ہو، اسی کا نام سنیت ہے. سبحان اللہ. افسوس ہوتا ہے ایک تو ہر سال نئے نئے مصائب گڑھے جا رہے ہیں. نئے نئے مصائب. پہلے ہم لوگ نہیں سنتے تھے جو بات. ہر سال نئے نئے مصائب، ہر سال نئے نئے مصائب. ارے اب تو یہاں تک معاذ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے یہ بیان کرتے ہیں رافضی لوگ. تو حضرت سیدہ فاطمہ خاتون جنت خاتون قیامت شہزادی رسول آئیں وراثت ماننے کے لیے دربار صدیق اکبر میں. ان کی بات بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں. اپنی بات پھر کبھی بتاؤں گا میں، اس لیے کہ بات آ گئی اس میں مدح صحابہ کی بات آ گئی تو اس پر میں بتا رہا ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یقیناً آپ نبی کی شہزادی ہیں اور آپ کا حق میراث ہوتا ہے، مگر حدیث مصطفیٰ یہ ہے لا نورثو ما ترکناہ صدقہ. ہم انبیاء علیہ السلام جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ میراث نہیں تقسیم ہوگی، وہ سب صدقہ ہے. کیا صدقہ ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ نبیوں کی میراث تقسیم بولو نہیں ہوتی، پوری امت پہ وہ چیز صدقہ ہوتی ہے. یہ مفہوم. تو سیدھا آپ کے بابا جان کا یہ قول ہے. قرآن کا قول کیا ہے کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد کو اس کا حصہ ملتا ہے، مگر آپ کے لیے خصوصی نبی کا فرمان ہے. اب آپ بتائیے آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ اس حدیث کی روشنی میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں جیسے حضور
باغ فدق کی آمدنی آپ لوگوں پہ صرف کرتے تھے، اپنی ازواج پہ صرف کرتے تھے اور غربا و مساکین پہ صرف کرتے تھے. وہی طریقہ میں بھی اختیار کروں گا. آپ کیا کہتی ہیں؟ سیدہ فاطمہ قسم خدا کی اس سے راضی ہو گئی اور الٹے پاؤں چلی گئی تھی. بات اتنی سی ہے. اقبال کہتے ہیں اللہ اکبر، بہت تھوڑی سی بات تھی، بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. اللہ اللہ، ذرا سی بات تھی. کیا بولیے اقبال کیا کہتے ہیں؟ ذرا سی بات تھی. اقبال اتنا بڑا مفکر، اللہ کہتا ہے ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. یہ مولوی والا اصل میں کیا ہے، جب مسائب بہت زوردار پڑھتا ہے تو نذرانہ پڑھ جاتا ہے. نذرانہ پڑھ جاتا ہے بیچارے کا، خرچہ پورا چل جاتا ہے، گھر بن جاتا ہے، بہترین گاڑی سے چلتا ہے. ارے اہل بیت اطہار کے مسائب پڑھ کر پوری زندگی خوشحال رہتا ہے. تو حضرات بس بات اتنی سی تھی. اقبال کیا کہتے ہیں؟ ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان. اور یہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں؟ معاذ اللہ، ابو بکر ڈانٹے ہی نہیں، استغفر اللہ، تھپڑ مارا، استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ توبہ، یہاں تک کہ گال سے استغفر اللہ، رخسار فاطمہ سے خون بچ گیا، استغفر اللہ، توبہ 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 توبہ. اچھا ایک بات آپ بتائیے، یہ بچے تم لوگ چپ نہیں رہو گے؟ کیا بدتمیز لگتے ہیں سب؟ نالائق لے آتے ہیں، مطلب بولنے جا کے ادھر بات کرو. درشی پڑھیے. بوڑھا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات دیکھیں، حضرت کی گفتگو جو ہے یہ کوئی رٹی رٹائی گفتگو نہیں ہوتی ہے. آپ حضرات جو ہے شور شرابہ کر کے حضرت کے مزاج کو ڈسٹرب نہ کریں. بہت اچھا خطاب ہو رہا، آپ حضرات فائدہ اٹھا لیں. دیکھیے آپ کربلا چل رہے ہیں. کہاں بولو؟ کربلا. امام عالی مقام جب تک شہید نہیں ہوئے تھے، غور سنیے، امام عالی مقام جب تک شہید نہیں ہوئے تھے، کسی سیدہ کی رضا چھینی گئی ہے؟ بولیے. بالی چھینی گئی ہے؟ گال پہ تماچے مارے گئے ہیں؟ بولو. نہیں. ارے جب حسین کی موجودگی میں سیدانیوں کے رضا نہیں چھین سکتی تو علی حسن حسین کی موجودگی میں سیدہ فاطمہ کو گال پہ تماچے مار دو. چلے تھے ابو بکر کی توہین کرنے کے لیے، قسم خدا کی اس میں تو حضرت علی ہی پر تبرہ جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ چلے تھے، بولو کس کے؟ حضرت ابو بکر پر تبرہ بکنے کے لیے چلے تھے، مگر وہ تبرہ کدھر جا رہا ہے؟ بولو. اچھا ایک بات کہی دے، میری بیوی ہے، میری اہلیہ، میں کتنا بھی کمزور ہوں اور میری اہلیہ کو مجھے مارے کوئی شخص، مجھے گالی دے کوئی شخص، ہم برداشت کر لیں گے، مگر میری اہلیہ تماشا کوئی مارے برداشت کریں گے؟ کتنا ہی بزدل انسان کیوں نہ ہو، وہ اپنی اہلیہ پر گال پر تماچا برداشت کرے گا؟ برداشت کرے گا؟ ارے غیور مسلمان برداشت نہیں کر سکتا ہے، اور علی جو شجاع کائنات ہو. اللہ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان مولا کائنات، فیضان امام حسین، ذکر شہداء کربلا، نعرے حیدری. خبردار ان تبرائیوں کے چکر میں نہ پڑیے گا، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو گے. چلے تھے ابو بکر کی توہین کرنے، مگر وہ بات کدھر گھوم گئی ہے، یو ٹرن ہو گیا. بولیے حضرت علی کی پھر شجاعت کہاں گئی، ان کی زوجیت کہاں گئی؟ اللہ کہ بیوی کی پٹائی ہو علی دیکھتے رہے،
حسن دیکھتے رہے، حسین دیکھتے رہے، معلوم نہیں کہاں سے گواہ ہے، اور ہر سال ایک ایک مصائب گڑھ جا رہا ہے، نیا نیا گڑھ جا رہا ہے۔ قسم خدا کی یہ لوگ محب اہل بیت تھے، ابو بکر محب اہل بیت۔